نائک صاحب نے مزید یہ فرمایا کہ 184(3) کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، جس جو از خود سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے، تو یہ کسی پیمانے کے تحت ہونا چاہیے۔ میں اس سے 100% اسی پہ ان سے اگری کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ آئین کہتا ہے، آئین دو باتیں کہتا ہے کہ پبلک امپورٹنس کہ اہم ہو پبلک کے لیے، اور دوسرا یہ ہو کہ وہ اس کا تعلق ہو بنیادی حقوق کو انفورس کرنے کا۔ تو ایک شخص اپنا کیس لے آئے، دوسرا شخص لے آئے، اس سے نہیں ہوتا ہے، تو اس میں یہ دو چیزیں جب تک پوری نہ کی جائیں تو 184 کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں اکثر فیصلوں میں یہ کہہ چکا ہوں، اور مگر ہماری باتیں ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، ذکر کیا کنٹیمپٹ کا۔ پتہ نہیں مجھے میری کتنی اچھی باتیں میرے متعلق کی گئی ہیں کہ میں نے تو آج تک اپنی ذات کا کوئی کنٹیمپٹ نہیں لیا۔ ایک احتجاج ہوا تھا کہ تو وہ اس پہ مجھے کنٹیمپٹ کورٹ لینا پڑا، اور میرے خیال میں جن نے کیا تھا ان کا بڑا پن کہ انہوں نے معذرت کی اور معافی مانگی۔ تو یہ صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے میں آپ گالی گلوچ شروع کر دیں۔ اب اور نہ یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے نظر انداز کرتے گئے تو اب یہ بس چلتا ہی جائے گا۔ یہ کسی معاشرے میں ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ کو دلائل دینا ہے، دیجئے۔ آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے، اس پہ بے پناہ تنقید کیجئے دلائل دے کر کے۔ گالی گلوچ دے کر کے آپ اچھے نہیں لگیں گے۔ ہم چھوڑ دیجئے۔ بچپن میں تو ہمیں جب ہم شکایت کرتے تھے، گالی تو نہیں دیتے تھے، کچھ برا بھی کہہ دیتے تھے کہ ایک دوسرے کو، تو بھاگتے ہوئے جاتے تھے والدہ کے پاس، تو کہتے تھے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس پہ ذاتی طور پہ میں نے عمل کیا ہے اپنی والدہ کے اس سبق پہ، باقی چیزیں، مگر جب ایک انسٹیٹیوشن کی بات آ جاتی ہے تو اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور فری اسپیچ میں ہمیں پورا یقین ہے، جو انہوں نے کہی ہے، کبھی ہم نے اس پہ قدغن نہیں لگائی ہے۔ مجھے تو بلکہ اس کی جب کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اس کو بھی روکا گیا ہے۔ اور فاروق نائک صاحب کی یہ بات بھی درست ہے کہ پارلیمان قانون بناتی ہے، اور ہمارا کام ہے قانون کی تشریح کریں، جہاں ضرورت ہے، جہاں واضح ہے تو وہ واضح ہے، اور اگر وہ قانون ہم سمجھیں کہ وہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے، کوئی آئین کی شق کے برعکس ہے، تو اس کو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو ہم اسٹرائک ڈاؤن بھی کریں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کی گئی ہے شہزاد شفقت صاحب نے، یعنی کہ شفافیت اور احتساب کی۔ آپ دوسروں سے مانگیے شفافیت اور دوسروں کا کریں احتساب، اور اپنا اور خود کا نہ کریں، تو بات میں کچھ وزن نہیں ہوتی ہے، اور آپ کے فیصلوں کی قدر بھی نہیں کی جاتی ہے۔ ہمارے اپنے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے، الزام لگائے گئے بہت سارے لوگوں نے، ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ بھی کام کیا جو ایک اس لیے کیونکہ آئین یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، اور ان کو برطرف کیا۔ اور یہ آپ نے کھلی عدالت میں دیکھا، کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ میرا کیس کھلی عدالت میں چلے، ہم نے کھلی عدالت میں چلایا۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کر دیا گیا ہو بد انتظامی یعنی مس کنڈکٹ کی وجہ سے۔ غلطیوں کی بات ہوئی ہے، میں تو ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی نہ ہونے دیں، مگر پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں، اور جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں تو درست سمت کی طرف ہم گامزن نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت مشہور کیس ذوالفقار علی بھٹو کا، ان کو سزائے موت ملی لاہور ہائی کورٹ سے، اس کو برقرار رکھا سپریم کورٹ میں نے اپیل میں، ان کی ریویو پٹیشن ڈسمس ہوئی۔ پھر
صدر پاکستان نے اس وقت کے جو آج پھر صدر پاکستان ہیں انہوں نے ایک ریفرنس بھیجی 186 کے تحت یقیناً سپریم کورٹ کا فیصلہ ریویو کے بعد اختتام پر پہنچتا ہے، اس کو بدل نہیں جا سکتا ہے، مگر انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ یہ صحیح فیصلہ فیوچر کے لیے اس کو درستگی کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے پھر اس کو سنا، یہ کیس 186 کے تحت کیسز میں نے پہلے بھی بات کی، کچھ ایک دم لگا دیے جاتے ہیں، کچھ کی سنوائی نہیں ہوئی، تو یہ کافی سنا تھا، شروع میں چلا تھا، پھر یہ کوئی 10 سال تک یہ کیس نہیں چلا، پھر یہ پریزیڈینشیل ریفرنس چلایا گیا اور اس کو ہم نے فیصلہ ہوا کہ جو کیس چلایا گیا تھا وہ غیر جانبدار اور منصفانہ طریقے طرز پہ، یعنی کہ فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کے تقاضے جن کا اندراج بنیادی حقوق میں اس کے منافی تھا، یہ ہم نے اوپینین دے دی، یعنی کہ کسی کو ہمارے پاس طاقت تو ہے نہیں کہ جو سزا ان کو مل چکی، مگر کم از کم اس بات کا اعتراف اس عدالت نے اور اس قوم نے کیا۔ اور اسی طرح ایک جج کو غلط طریقے سے اسلام آباد کے جج کو برطرف کیا گیا تھا، ان کو بھی واپس تو ہم بحال نہیں کر سکے کیونکہ وہ جو آئین میں دی گئی ان کی مدت ہے وہ پوری ہو چکی تھی، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان کو غلط طریقے سے نکالا گیا اور ان کو ریمووڈ جج نہیں ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے گا، تو یعنی کہ ان کو جو باقی لوازمات میں ملے جائیں گے۔ دوسرے بھی مقدمے کیے جو اہم نوعیت کے تھے، اور ایک شک آئین میں ہے مگر وہ سمجھی جاتی کہ بس جی وہ ایک ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے، ہم نے عمل کر کے دکھایا، وہ آرٹیکل 6 کی شک ہے کہ جس کو ہائی ٹریزن یا اعلیٰ غداری، شاید پتہ نہیں اور کوئی بہتر لفظ ہے مجھے نہیں پتہ، کہ اعلیٰ غداری کا مقدمہ چلا تھا ایک آئین شکن پر جنرل پرویز مشرف پہ، وہ ٹرائبیونل بنا، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ سزا ٹرائبیونل دے نہیں سکتا تھا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس ایسا اختیار نہیں تھا کیونکہ اس کا فیصلہ اس کی اپیل سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے، تو وہ فیصلے کو قلعدم قرار دیا اور آئین شکن کو ٹھہرایا قصوروار۔ کراچی میں نسلہ ٹاور کے متاثرین کو معاوضہ دلوایا جب کراچی بینچ گئی تھی، اسی کیس میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ جتنے تجاوزات ہیں ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ دوسروں پہ انگلی نہیں ٹھکاؤں گا، سب سے پہلے اپنے ادارے پہ اٹھاؤں گا کہ جی یہ سپریم کورٹ کے سامنے سڑک پہ وہ رکھے گئے تھے بیریئرز کہ وہ سیکیورٹی، تو ہم نے وہاں سے سارے ہٹا دیے، اگر آپ دیکھیں ہم سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، بیریئرز اپنے حدود میں ہیں، اپنے حدود کے باہر نہیں ہیں، اور چہل قدمی پہ لوگوں کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ کر کے دکھایا اور پھر دوسروں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس کے تابع ہیں اور وہ فوراً ہٹائیں، نہیں تو جو اس ادارے کا سربراہ ہوگا کراچی میں، چاہے رینجر ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو، پرائیویٹ ادارہ ہو، وہ ذمہ دار ہوگا، وہ اپنے جیب سے پیسے دے گا۔ تو اب پتہ نہیں یہ لوگوں کے مسائل ان سے حل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے مسائل کا ایک اور کیس، اہم کیس آیا جو مرغلہ پہاڑی نیشنل پارک